ہم مزار بنائیں گے۔ 24 سال پہلے کراچی سے اٹھائی جانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن آج اپنی بہن سے مل رہی ہیں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ کتنے برس بیت گئے، کتنی آواز اٹھائی گئی، اس لڑکی کے نام پر کس قدر پالیٹکس کی گئی اس ملک میں، یو ڈو ناٹ ایون نو۔ فار اے لیپس آف جنریشنز لائک می، ہم بڑے ہی اس طرح ہوئے ہیں کہ ہم نے عافیہ صدیقی کی رہائی کے جملے سنے ہیں، عافیہ صدیقی کی رہائی کے دعوے سنے ہیں۔ وہ جنگ جو مسلط کی گئی افغانستان پر اور جس کا خمیازہ پاکستان نے بھگتا، آج میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان جس ڈیزاسٹر کا شکار ہے، اس میں بہت بڑا کردار اس جنگ کا ہے جو جنگ ہماری نہیں تھی، پر حالات اور اپنی کمزوریوں، اپنی نااہلیوں کی وجہ سے اس جنگ میں ہمیں جھونک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں 1 لاکھ کے قریب بیچارے ہمارے شہری اور پاک فوج کے جوان شہید ہو گئے، اور وہ جنگ ہماری نہیں تھی اور ہم نے بہت برا اس میں سفر کیا۔ آج پاکستان اگر بچا ہوا ہے، یقینی طور پر اس میں پاک افواج کا مرکزی کردار ہے۔ ڈاکٹر عافیہ ایک طاقتور ملک کے قبضے میں، بہت سارے ممالک ان سے بہت کم جرم والے لوگ اپنے جو سٹیزنز تھے ان کو نکلوا کے لے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ اور ان کے جو شوہر، ان پر کی طرف سے بدترین ٹارچر کیا گیا۔ یہ اتنا بدترین ٹارچر تھا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان کے شوہر پر جو ٹارچر کی داستانیں ہیں وہ سرے عام پڑھی ہیں ویکیپیڈیا اور ساری ویب سائٹس پر، ان پر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں کہ اسے برف میں ڈبو دیا جاتا تھا گوانتانامو بے میں، پیچھے پھٹا رکھ کے پورے جیل کو اسے گنجا کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو مکے مارو، اتنے مکے مارو کہ اس کا سر پھٹ جائے۔ اس کا اسکل جب تک نہیں رپچر ہوتا تھا اسے نہیں چھوڑتے تھے، پھر اسے بڑی بری پوزیشنز میں باندھ دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ کے ٹارچر پہ تو ایک پوری ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے جس میں وہ شخص جو اس قید سے رہا ہو کے آیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ پہ کس قدر ٹارچر کیا جاتا تھا۔ آج جب 20 سال گزرنے کے بعد پہلی دفعہ بہن نے لائیو دوسری بہن کو دیکھا تو اس میں بڑا مرکزی کردار 2 افراد نے ادا کیا ہے، اور اس کے لیے پوری قوم کو ان دونوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ ایک ہیں درویش صفت انسان سینیٹر مشتاق احمد صاحب، اور دوسرے ہیں امریکی وکیل کلائڈ سٹافورڈ سمتھ، اور ان کا مرکزی کردار ہے۔ اس میں سرکاری سطح پر کوئی خاص کوشش انوالو نہیں ہے، اور یہ سیلف ایفرٹس ہیں جو یہ ملاقات ہوتی ہے۔ 2.5 سے 3 گھنٹے پر محیط یہ ملاقات ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کے دانت سامنے والے ٹوٹ چکے ہیں، وہ کسی حملے میں ٹوٹے ہیں یا ٹارچر میں ٹوٹے ہیں، نو باڈی نو، یقینی طور پر وہ ٹارچر میں ٹوٹے ہوں گے۔ ان کے سر پر گہری چوٹ ہے، ان کو سنائی کم دیتا ہے، اس کے لیے چیخ کر بولنا پڑتا ہے، اور ایک اتنی موٹی شیشے کی دیوار کے دوسری طرف ٹیکساس شہر میں بہن بیٹھ کے اس بہن سے ملتی ہے۔ اذیت، ٹارچر، جہنم کے خمیازے ہیں جس میں وہ بہن بار بار یہ کہتی ہے کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ایسی زندگی سے انسان موت مانگتا ہے۔ جو ڈاکٹر عافیہ نے زندگی گزاری ہے، میں کہتا ہوں کبھی وہ زندگی کسی پر نہ آئے جو ڈاکٹر عافیہ نے زندگی گزاری ہے۔ شاید اتنے سال بعد پہلی خاتون تھی یا پہلا گھر والا تھا جو ڈاکٹر عافیہ سے ملا۔ اس ملاقات میں بھی نہ ان دونوں بہنوں کو گلے ملنے کی اجازت دی گئی، نہ ہاتھ ملانے کی اجازت دی گئی، نہ ہی اپنے بچوں کی تصاویر ڈاکٹر عافیہ کو دیکھنی نصیب ہوئیں۔ ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ بار بار جو کہہ رہی تھی میری ماں اور بچے مجھے بہت یاد آتے ہیں، تو ان کی والدہ کو مرے کئی برس بیت چکے تھے، وفات پائے کئی برس بیت چکے تھے۔ یہ ایسی بدترین اذیت ہے جس پر کیا سوال کرے کوئی؟ ماں سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جو ڈاکٹرز دوست ہیں یا دیگر دوست ہیں، میں ان سے ہمیشہ ایک گلا کرتا ہوں کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ابراڈ۔ اور آج کل تو جو ملک کے حالات ہیں، ہر بچہ جو ڈاکٹر بنتا ہے جو مجھ سے ملنے آتا ہے، وہ اس کو میں نہیں دیکھتا کہ وہ یہاں پاکستان میں کسی ایگزام کی تیاری کر رہا ہو، کر بھی رہا، اس کی پوری کوشش باہر جانے کی ہوتی ہے۔ میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں،
اور میں نے ہمیشہ اس چیز کی بڑی آواز اٹھائی ہے. انسپائٹ آف می بینگ کلیئرنگ فورن ایگزامز میں باہر نہیں گیا, لیکن مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ شاید باہر جانا صرف میڈیکل کیریئر یا اس کی سیٹلمنٹ کے لیے نہیں تھا, وہ اس سٹیزن شپ کی ویلیو کے لیے بھی تھا کہ اگر عافیہ برٹش نیشنل ہوتی یا امریکن نیشنل ہوتی تو شاید اس کو یہ نہ بھگتنا پڑتا. ہم ہرے پاسپورٹ والے پوری دنیا کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں, ہماری اوقات کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے. ہمیں جب کوئی جہاں مرضی سے اچک کے اپنے ملک میں لے جائے, ہمارے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں. ایسے ہی حالات اوورسیز پاکستانی کے بھی ہیں, جو چھوٹی چھوٹی ان پر سفر کرتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ بیچارے کوئی ڈنکیوں میں مارے جاتے ہیں, کوئی باہر کے ملکوں میں پہنچتے ہیں تو بارڈر فورسز کی گولیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے کاروبار وہاں کر رہے ہیں, کوئی اور سارے تھرڈ کلاس سٹیزنز کے طور پر ہر ملک میں مقیم ہیں, سوائے وہ لوگ جو کچھ پڑھ کے برطانیہ امریکہ میں کسی اچھی پوزیشنز پہ آ گئے, نیشنلٹیز مل گئی. اس کے علاوہ جو گلف میں اوورسیز کام کر رہا ہے یا سعودی عرب میں کام کر رہا ہے یا دبئی UAE وغیرہ میں کام کر رہا ہے, وہ بہت زیادہ کوئی کفیلوں کے دباؤ میں ہے, کوئی کسی طرح سفر کر رہا ہے, اور ایون گولڈن ویزے ملنے کے باوجود ان کی لائف وہ نہیں ہے جو ایک فرسٹ کلاس سٹیزن کی لائف ہوتی ہے. اور تھرڈ کلاس تو ہم یہاں ہیں ہی, پاکستان میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو جو فرسٹ کلاس سٹیزن بھی ہے اس کی بھی تھرڈ کلاس لائف ہے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کرونا میں شہید ہو گئے, نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا فرسٹ کلاس سٹیزن ہونا بہتر ہے بجائے فرسٹ ورلڈ کنٹری کا تھرڈ کلاس سٹیزن بن کر رہے ہیں. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید فرسٹ ورلڈ کنٹری کا تھرڈ کلاس سٹیزن ہیونگ نیشنلٹی آف برطانیہ اور امریکہ دنیا میں زیادہ قدر سے دیکھا جاتا ہے بنسبت تھرڈ ورلڈ کنٹری کا فرسٹ کلاس سٹیزن. ہماری تو یہاں کوئی قدر, کوئی رسپیکٹ, کوئی ریگارڈ ہے ہی نہیں. ڈاکٹر عافیہ اس کی بہت بڑی مثال ہے. جس جرم میں وہ پکڑی گئی اور انہوں نے اتنی اذیت ناک زندگی گزاری, وہ جنگ صفحہ ہستی سے ختم ہو چکی ہے. دیٹ قصہ از گون. اب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آوازیں شدت سے بلند کی جانی چاہیے اور پاکستان کی ان بیٹی کو واپس آنا چاہیے. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک جملہ بولا تھا, ہم اب مزار بنائیں گے. وہ بڑی پریکٹیکل بات تھی, کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ اگر یہ خاتون وہاں فوت ہو جاتی ہیں تو ان کا جنازہ کیسے اٹھایا جائے گا, کیسے نکالا جائے گا. میں ان شخص کا نام نہیں لے رہا, ماضی میں بھی ہم نے ایک جنازہ دیکھا ہے اسی طرح ایک شہری کا, ایسا ہی جنازہ نکلے گا. پھر ایون آپ ان کے سٹیٹس پڑھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات میں ٹینس ٹائز پائی جاتی ہیں, اس میں میجر وجہ یہ ڈاکٹر عافیہ کا کیس ہے. سملرلی جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینس ٹائز ہیں, ان کا مرکزی ایشو کشمیر کاز ہے, کشمیر ایشو ہے. اور دیکھ لیں کتنی نسلیں جھونکی جا چکی ہیں, دونوں ملک کتنا سفر کر چکے ہیں, کتنی جنگوں میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, اور جو اتنی انویسٹمنٹ ہوئی جو ہمیں کہیں اور کر دینی چاہیے تھی, وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہو گئی, لڑائی میں ہو گئی. تو اس سے دونوں ملکوں کے عوام نے کتنا سفر کیا, انڈیا اور پاکستان کے. سملرلی امریکہ اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو خلیج ہے, جو ٹینس ٹائز ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ ڈاکٹر عافیہ اور ان جیسے لوگ ہیں. اور دا وے دے آر سفرنگ ان امریکہ اور گوانتانامو بے اور یہ سب, یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں. تو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا جتنا مطالبہ کیا جائے کم ہے, اور جتنی جلدی ہو سکے. اب وہ امریکن جو وکیل ہیں, ان کا میں انٹرویو رات دیکھ رہا تھا, اس نے کہا تھوڑا سا بھی ایفرٹ کر لے ان کی اپنی نیشن اور ان کو اونرشپ دے دے. یہ صرف سینیٹر مشتاق صاحب کا کام نہیں, انہوں نے بہت بڑا کام کیا. بطور نیشن ڈاکٹر عافیہ ہم سب کی بہن, بیٹی, بہو ہیں. انہوں نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کی سزا بہت بڑی کاٹ لی, بہت بڑی کاٹ لی, ان امیجنیبل سزا کاٹ لی ہے. خدا نہ کرے آپ میں سے کبھی کسی کو 1% بھی وہ دیکھنا پڑے جو اس خاتون نے سہا ہے. اتنی اذیت, بدترین ٹارچر ہاؤسز, بدترین, تاریخ کے بدترین. ان کے ٹارچرز کی, آپ ان کے سیلز کی ٹارچرز کی آپ پڑھنے بیٹھیں, آپ پڑھ ہی نہیں پاتے, دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے.
इतनी क्रूएलिटी कोई कर कैसे सकता है? अब वो वक्त है कि डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज़ें बुलंद की जाएं, दोबारा से बुलंद की जाएं, सफारती सतह पर बुलंद की जाएं, और उसके लिए बहुत अहम चीज़ ये होगी कि हमारा कौमी तशख़्ख़ुस बहाल हो, हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, लोग हमें समझें, हमारी कदर करें। और हमारी कदर तब होगी जब हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बतौर पाकिस्तान स्टेबिलिटी। हम लोगों की इकोनॉमिक्स ग्रो करेंगी, हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, हम लोग एक दूसरे का लिहाज करेंगे, हम अपने इदारों की कदर करेंगे, हम सब मिलकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ये सब वो नारे हैं जो इन पाकिस्तान का मरकज इन्हीं नारों के गिर्द घूमता है। हमारी स्टेबिलिटी है ये, और ये जब मुकम्मल तौर पर ऐसे सीसा पिलाई स्टेबिलिटी की बात होगी तो ट्रस्ट मी, फिर हमारी इज्जत भी वही होगी कि जैसे आप कोई अमेरिकन शहरी यहाँ उठा लाते, मैं देखता अमेरिका उन्हें एक दिन भी यहाँ रहने देता आपकी किसी जेल में। टॉर्चर और ये जो आफिया के साथ हुआ है तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो हमें सोचना होगा कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूं, मैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास सिटीजन हूं, और वो वक्त दूर नहीं जब मैं इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दूंगा, अगर मुझे वो अहमियत, वो इज्जत दी जाती रही जो एक फर्स्ट क्लास सिटीजन को मिलनी चाहिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।